ناظرین، قسط کا آغاز شام سے ہوتا ہے، جہاں صلاح الدین سلطان کے غم سے دوچار ہوتے ہیں اور تخت کے امیدوار کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ان کے سبھی قریبی لوگ سمجھاتے ہیں کہ نہ تو یہ تخت کا لالچ ہے، نہ اپنا مفاد۔ وقت کا تقاضا ہے کہ سلطان کی میراث کو غلط ہاتھوں سے بچایا جائے اور امت کو متحد کیا جائے، جس پر صلاح الدین قاضی فاضل کو بغداد بھیجنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تاکہ خلیفہ کو ان کی امیدوار ہونے کی حیثیت سے آگاہ کریں۔ ادھر بورو زندان کو کھولنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ چلا رہا ہوتا ہے اور پیچھے لیٹے ایک شخص کو کوستا ہے کہ وہ ایسے لیٹا ہے جیسے مر گیا ہو۔ وہ شخص بورو کی آواز پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بورو کو اس کے ماں باپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ بورو کارا گوشت سے کوک بورو کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ قدس میں ولیمز بالڈون اور سبیلا کو جلد از جلد شادی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ بالڈون کی کم عمری اور بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کو بالغ ہی تخت کا موضوع حقدار نظر آتا ہے۔ اتنے میں ماریا لارڈ گائے کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ نئے بادشاہ بالڈون نے لارڈ گائے کو آزاد کر دیا ہے۔ ولیمز اعتراض کرتا ہے کہ ابھی تک بالڈون کی تاجپوشی نہیں ہوئی تو وہ فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ بالڈون سبیلا کے ساتھ تخت کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر بالڈون بھڑک اٹھتا ہے۔ ماریا معاملے کو سنبھالتے ہوئے لارڈ گائے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام میں اصفہانی اعلان کرتے ہیں کہ ملک اسماعیل کے بلوغت تک پہنچنے تک شام کے تخت کے لیے 2 امیدوار موجود ہیں جو ملک کے نام سے حکم سنائیں گے۔ ان میں سے ایک تسبیح کے نشان کے ساتھ حلب کے امیر گمشتگین اور دوسرے انگوٹھی ہی کے نشان کے ساتھ مصر کے سلطان صلاح الدین ہیں۔ ووٹنگ کے اختتام پر دونوں امیدوار 4 ووٹ کے ساتھ برابر آ جاتے ہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں کہ 2 دن بعد پھر سے ووٹنگ کروائی جائے گی۔ گمشتگین کے کہنے پر کراجا ایک شخص کو لاتا ہے۔ وہ ایک گھڑی گھڑائی کہانی بکتا چلا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اسے یاروکی کے قتل اور ملک اسماعیل کو اغوا کرنے کے بدلے بہت سارے سونے کی پیشکش کی تھی، لیکن بروقت گمشتگین وہاں پہنچا اور اس نے ملک کو اس سے بچا لیا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اس گستاخ کا منہ بند کروایا جائے۔ وہ جھوٹا شخص گمشتگین کے کارناموں کا الزام صلاح الدین پر لگا رہا ہے۔ اس پر کراجا کہتا ہے کہ یاروکی حلب سے تھا اور صلاح الدین کے ساتھ اس کے اختلافات بھی تھے، تو گمشتگین کیسے اسے قتل کر سکتا ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود یاروکی ان کا بھائی تھا۔ گمشتگین صلاح الدین کو گواہیاں ثبوت پیش کرنے کو کہتا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں فیصلہ ضمیر سے ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عدالت نہیں جہاں گواہ پیش کیا جائے۔ دوسری جانب ایلا قلعے کے زندان میں کاراگوش بورو کو بتاتا ہے کہ انہیں خبر ملی تھی کہ وندک تاجروں نے قدس بھیجنے کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ محض ایک چال تھی اور انہیں قید کر لیا گیا۔ کاراگوش بتاتا ہے کہ غلط معلومات دینے والے شخص کا نام گوبورو جانتا تھا اور اس نے کاراگوش کو بھی کبھی نہیں بتایا۔ اسی لمحے سائرہ پہنچتی ہے اور کاراگوش کی گردن پر تلوار تان دیتی ہے۔ بورو کو چلاتا دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ بورو بھی اپنے لوگوں کو کھونے کا درد محسوس کرے۔ بورو کہتا ہے کہ اس کا باپ ایک ظالم انسان تھا، وہ اس جیسی نہیں ہے، وہ بے قصور شخص کو نہیں مار سکتی۔ سائرہ غصے کو ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام میں گمشتگین اور اس کے ساتھی اپنا نقطۂ نظر واضح کرتے ہیں کہ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کے بعد وہ امن قائم کریں گے، جبکہ صلاح الدین اور ان کے ساتھی سلطان کا قدس کی فتح کا خواب بھلانے پر ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کارا دیگن بھی مخالفوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہے اور وہ ملک اسماعیل پر حملہ کرنے والی ان کی جھوٹی کہانی پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ خلیل اسے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہے، مگر وہ صلاح الدین سے اپنے بھانجے پر حملے کا جواز مانگتا ہے۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر اصفہانی دیوان برخاست کرتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے الفاظ کا جواب دہ ہوگا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ کارا دیگن اور بہادر گمشتگین کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ گمشتگین کارا دیگن سے کہتا ہے کہ اس نے درست سمت کا انتخاب کیا۔ کارا دیگن جواب دیتا ہے کہ اسے صلاح الدین سے فتنہ پھیلانے کی امید نہیں تھی۔ بہادر بھی بول پڑتا ہے کہ وہ یاروکی کا خون رائگاں نہیں جانے دے گا۔ ادھر عماد کہتا ہے کہ کارا دیگن نے اپنا فرض اچھے سے ادا کیا۔ صلاح الدین وہ لمحہ یاد کرتے ہیں جب انہوں نے کارا دیگن کو گمشتگین کی حمایت کرنے کا کہا تھا تاکہ ملک کے اغوا کے ثبوت حاصل کیے جائیں۔ قاضی فاضل صلاح الدین سے اجازت لے کر بغداد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے تاجر الیاس بورو کے ایلا قلعے میں قید ہونے کی خبر لاتا ہے، جسے سن کر صلاح الدین بے حد پریشان نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایلا قلعے سے خود بورو کو لے کر انتخابات سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔